آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں۔ روس دورہ کرنے پر ان دنوں امریکی سازش کے تحت پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کا خاتمہ زیر بحث ہے۔ ویسے تو پاکستان کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر پاکستان میں جمہوریت کے ساتھ کیا ہوتا رہا، اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ قیام پاکستان سے آج تک کوئی ایک وزیر اعظم بھی اپنی مدت یعنی 5 سال پورے نہ کر سکا۔ کون سا وزیر اعظم کب منصب پر فائز ہوا اور کتنی مدت کے بعد انہیں رخصت ہونا پڑا یا کر دیا گیا، اس ولاگ میں قیام سے اب تک تمام پاکستانی وزرائے اعظم کی تفصیلات آپ سے شیئر کریں گے۔ مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کا منصب سنبھالا، مگر 4 سال 63 دن کے بعد انہیں 16 اکتوبر 1951 کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ دوسرا وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو بنگال سے بنایا گیا، جو وزارت عظمیٰ کے منصب پر 17 اکتوبر 1951 سے 17 اپریل 1953 یعنی صرف 1 سال 182 دن تک وزیر اعظم رہے۔ تیسرے وزیر اعظم محمد علی بورہ کا تعلق بھی بنگال سے تھا، جو 17 اپریل 1953 سے 12 اگست 1955 تک وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان رہے۔ چوتھے وزیر اعظم چودھری محمد علی 12 اگست 1955 سے 12 ستمبر 1956 تک یعنی 1 سال اور 31 دن تک وزیر اعظم رہ سکے۔ پانچویں وزیر اعظم کا اعزاز حسین سہروردی کو جاتا ہے، مگر وہ بھی صرف 1 سال 35 دن یعنی 12 ستمبر 1956 سے 17 اکتوبر 1957 تک وزیر اعظم رہ سکے۔ ابراہیم اسماعیل چندریگڑھ چھٹے پاکستانی وزیر اعظم بنے، لیکن ان کا اقتدار صرف 60 روز یعنی 17 اکتوبر 1957 سے 16 دسمبر 1957 تک برقرار رہ سکا۔ ساتویں پاکستانی وزیر اعظم کا نام فیروز خان نون تھا، جو 295 دن تک حکمرانی کر سکے اور 16 دسمبر 1957 کو منصب سنبھالنے کے بعد 7 اکتوبر 1958 کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے سبوداس ہو گئے۔ پاکستانی تاریخ میں سب سے کم وقت کے لیے وزیر اعظم بننے والے نور الامین پاکستان کے 8ویں وزیر اعظم تھے، جو صرف 13 روز کے لیے ہی وزیر اعظم رہ سکے۔ پاکستان کے مقبول ترین وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو 14 اگست 1973 کو وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے، لیکن 5 جولائی 1977 تک 3 سال اور 325 دن تک وزیر اعظم رہ سکے۔ محمد خان جنیجو، جو پاکستان کا 10واں وزیر اعظم بننے کا اعزاز رکھتے ہیں، 24 مارچ 1985 سے 29 مئی 1988 تک یعنی 3 سال 66 دن تک وزیر اعظم کے منصب پر رہے۔ 11ویں وزیر اعظم بے نظیر بھٹو بنی، جنہیں پہلی پاکستانی خاتون وزیر اعظم بننے کا اعزاز بھی حاصل تھا، مگر بے نظیر بھٹو 1 سال 247 دن تک یعنی 2 ستمبر 1988 سے 6 اگست 1990 تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہ سکیں۔ 12ویں وزیر اعظم بننے کا اعزاز میاں محمد نواز شریف کو حاصل تھا، جو 6 نومبر 1990 سے 18 جولائی 1993 تک 2 سال 254 روز تک وزیر اعظم رہ سکے، جس کے بعد 13ویں وزیر اعظم پھر بے نظیر بھٹو بنی۔ اس بار بھی وہ 19 اکتوبر 1993 سے 5 نومبر 1996 تک یعنی 3 سال 17 روز تک برقرار رہ سکیں۔ 14ویں نمبر پر ایک بار پھر باری میاں محمد نواز شریف کی آئی، جو 17 فروری 1997 میں دوسری بار وزیر اعظم بنے، لیکن پاکستان کے 14ویں وزیر اعظم کے طور پر یہ اقتدار 12 اگست 1999 کو 2 سال 237 روز تک محدود رہا۔ 15ویں نمبر پر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم بنے، جو 23 نومبر 2002 سے 26 جون 2004 تک 1 سال اور 216 دن تک پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر برسرے اقتدار رہے۔ 16ویں نمبر پر نمبر آتا ہے چودھری شجاعت حسین کا، جو مختصر وقت کے لیے وزیر اعظم بننے والوں میں دوسرے نمبر پر تھے، جو 30 جون 2004 سے 26 اگست 2004 تک یعنی صرف 57 دن کے لیے وزیر اعظم پاکستان بنے۔ 17ویں نمبر پر شوکت عزیز پاکستانی وزیر اعظم بنے، جنہوں نے 28 اگست 2004 کو وزیر اعظم کا منصب سنبھالا اور 15 نومبر 2007 تک 3 سال
79 روز تک وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہ سکے۔ 18ویں وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا رہا، جو 25 مارچ 2008 سے 19 جون 2012 تک 4 سال 86 دن تک سب سے طویل عرصہ حکمرانی کرنے والے حکمران رہے، مگر 5 سال وہ بھی پورے نہ کر سکے تو 19ویں وزیر اعظم کے طور پر باقی اسمبلی کے لیے راجہ پرویز اشرف 22 جون 2012 سے 24 مارچ 2013 تک 275 روز کے لیے وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہے۔ 20ویں وزیر اعظم کا اعزاز تیسری بار منتخب ہونے والے میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے، تاہم وہ تیسری بار بھی 5 سال کی مدت پوری کرنے میں ناکام رہے اور 4 سال 53 دن کے اقتدار کے بعد انہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، جن کے بعد 21ویں وزیر اعظم کے طور پر شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا، جو 1 اگست 2017 سے 31 مئی 2018 تک 303 روز کے لیے وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہ سکے۔ 22ویں وزیر اعظم عمران خان 18 اگست 2018 کو وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے اور 3 اپریل 2022 کو ان کے 3.5 سال کے بعد تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ عمران خان کی تجویز پر صدر پاکستان اسمبلیوں کو تحلیل کر چکے اور ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کیا جا چکا، تاہم سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کے تمام تر فیصلوں کو کالعدم قرار دے دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں پاکستانی سیاسی منظرنامہ پارلیمانی رہے گا یا پھر وزیر اعظم کا باب ختم کر کے ملک کو صدارتی نظام کی جانب دھکیل دیا جائے گا۔ اس ولاگ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔